اسٹیبلشمنٹ کو گالی دیتا ہے. اور یہی اسٹیبلشمنٹ ہے جتنے بڑے بڑے لیڈر پیدا کیے, لیکن کسی لیڈر نے لیڈر پیدا نہیں کیا آج تک. کسی لیڈر نے لیڈر پیدا نہیں کیا. یہ سارے لیڈر وہیں سے آئے اور اب گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. کل وہ بھی گالی دے رہے تھے. چلتے اسی خرچے پہ, چلتے اسی خرچے پہ. نہیں پہچانے, پہچان جاؤ گے. یہ ڈالر اور یہ ریال کی پیداوار کل اسلام کا سبق بتا رہے تھے ہمیں. اور ہمارے وہ لوگ جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے, خدا را چھوڑ دے, آقا کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. PST کا منشور کا اعلان انشاءاللہ تعالی 23 مارچ کو پاکستان, مینار پاکستان کے سائے تلے کریں گے. وہ منشور جو خلفائے راشدین کا منشور تھا, وہ منشور جو آقا نے ہمیں دیا, وہ انقلاب برپا کریں گے. جی, ثروت اعجاز قادری بھی انقلاب برپا کریں گے. السلام علیکم خواتین و حضرات, آپ دیکھ رہے تھے کل جو جلسہ ہوا جس میں سنی تحریک جو ہے وہ بن گئی اب ایک سیاسی جماعت, اور پاکستان سنی تحریک کا جو ہے وہ نام رکھ لیا ہے. ہمارے ساتھ ہیں اس وقت پاکستان سنی تحریک کے سربراہ سر محمد ثروت اعجاز قادری صاحب. السلام علیکم. جی, وعلیکم السلام. آپ کو ویلکم کہتے ہیں ثروت صاحب پروگرام میں. اور بڑی زبردست اور جو شیریں تقریر ہم نے آپ کی ابھی سنی بھی, کل بھی سنی, اور اس میں آپ نے بہت ساری جو چیزیں ہیں ان کی طرف جو ہے نشاندہی کی, اور ابھی جو الفاظ چل رہے تھے اس میں آپ نے مولانا صاحب کو بہت کچھ کہا. خیر, کیا وجہ ہے سر, کیوں سنی تحریک سے پاکستان سنی تحریک کا سفر, آخر وجہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج اس اپنے پروگرام میں خیالات کا موقع دیا. اور پاکستان سنی تحریک, یقیناً ہم پاکستان سے وابستہ ہیں, تو ہماری رشتے بھی اسی پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں. اور یہ ایک عظیم نعمت ہے جو بڑی تکلیف, بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں یہ حاصل ہوا ہے. اس میں ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں ہیں, وہ تکلیفیں ہیں. تو یقیناً ان سب چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے, کیونکہ سن 1990 میں اسے مذہبی طور پہ لانچ کیا تھا جب دہشت گردی عروج پہ تھی, جب پاکستان کو نہ ماننے والے پاکستان کی سلامتی کے دشمن بن گئے, جنہوں نے پاکستان کے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو, فاؤنڈر آف پاکستان کو گالیاں دی, پاکستان کو گالی دی, پاکستان کی پارلیمنٹ کو گالی دی, اور جس کی وجہ سے سنی تحریک کا ایک وجود 1990 میں رکھا گیا, اور اس کے بعد 2001 کے اندر ان کو شہید کر دیا گیا. دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ شہید ہو گئے. جی, اسی طرح 2006 میں سانحہ نشتہ پارک ہوتا ہے. تو یہ سب واقعات کو نظر رکھتے ہوئے, اور پھر آج پاکستان کی بقا اور سلامتی جس اسٹیج کے اوپر ہے, وہ اور آپ ہم سب یقیناً سوچ ہے ہم سب کی کہ کس طرح اس پاکستان کی بقا اور اس پاکستان کی سلامتی, یعنی پاکستان کی بقا, پاکستان کی سلامتی, پاکستان میں مسائل آپ نے اپنی تقریر میں ذکر کیا, مہنگائی, بے روزگاری اور ساری جتنی بھی چیزیں جو ان سب کے لیے آپ نے اب یہ ایک سیاسی تحریک جو بنا دی, ایک سیاسی جماعت بنا دی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعت تو پہلے بھی تھی, اب اعلان ہو گیا ہے بس. ایکچولی یہ ایک مس کانسیپٹ ہے تھوڑا سا لوگوں کا کہ یہ 2002 کے اندر ہم نے الیکشن فائٹ کیا تھا, لیکن ریاستی دہشت گردی کی وجہ سے, اور وہ لوگ, وہ قوتیں جو نہیں چاہتی کہ ایک سچی اور صاف ستھری سیاست کی جائے, جو لوگ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ کوئی انقلاب بھرپا ہو, جو لوگ نہیں چاہتے کہ اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہو, جو لوگ نہیں چاہتے کہ یہاں سے بے روزگاری ختم ہو. یقیناً 64 سال ہو گئے, آج ہمیں بیسک نیڈز جو عوام ہیں اس کو ہم نہیں دے سکے. آج ہم عوام کو صاف پانی نہیں دے سکے, انصاف نہیں دے سکے, رول آف لا نہیں دے سکے, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے ہمارے یہاں. تو ان سب چیزوں کو سوچتے ہوئے, مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ قدم اٹھایا. اور یہ 2002 میں میرے قائد 2001 میں بھی یہ سوچ تھی, لیکن 2002 میں باقاعدہ اس کا اعلان ہمارے سربراہ
محمد عباس قادری بھائی نے اس کا باقاعدہ اعلان کیا تھا اور الیکشن فائٹ کیا تھا، اور کراچی میں 4th پوزیشن تھی، جبکہ ریاستی دہشت گردی کا مقابلہ بھی کر رہے تھے، ہمارے لیے سارے راستے میں وہی تو بند بات کیے کہہ رہا ہوں سر کہ یہ آپ سیاست میں پہلے ہی صحیح تھے، تو پہلے ابھی سے آپ نے کل کیا اناؤنس کیا ہے؟ پھر آپ کا اناؤنس کرنا ہے کہ ہم نے ایک سیاسی جماعت بنا دی ہے، یا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اس دفعہ الیکشن میں حصہ لیں گے، یا آپ نے سنی تحریک کے ساتھ پاکستان کا لفظ لگا دیا؟ پاکستان کا لفظ لگا کر ایک اپنی محبت اور ایک نظریہ پاکستان کی حفاظت کی ایک ضمانت. یعنی پہلا لفظ آپ نے لگایا پاکستان، دوسرا ہے سنی، جی. تیسرا ہے تحریک. جی بالکل. تو یعنی پاکستان میں رہنے والے سنی جو ہیں یہ ان کی تحریک ہے؟ نہیں، اصل میں دیکھیں ہم سب اللہ چلے اس کا جواب ذرا تفصیلی ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. ناظرین، خبریں تو پاکستان میں بہت بڑی بڑی ہیں، اور سب سے بڑی خبر تو یہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بے گناہ جو ہے وہ اگر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے تو اس سے بڑی کوئی خبر ہو نہیں سکتی، کیونکہ جان و مال کا تحفظ، بلکہ مال تو چھوڑیے خیر چلیں، جان کا تحفظ جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور آج بھی کراچی میں خون بہا ہے. اس طرح سلسلہ جو ہے چلتا ہی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت دے ہم سب کو. سرورت اعجاز قادری صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور مسلم لیگ نون کے لیڈر ممنون حسین صاحب جو اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ممنون صاحب. جی وعلیکم السلام جناب. ممنون صاحب، کل کے جلسے میں سرورت اعجاز قادری صاحب نے باقاعدہ طور پہ اناؤنس کیا کہ سنی تحریک جو ہے بن گئی پاکستان سنی تحریک، اور یہ بھی انتخابات میں حصہ لیں گے. آپ انہیں ویلکم کہیں گے کہ یہ سیاست میں آ گئے ہیں اور اب سیاسی عمل کا حصہ بنیں گے؟ جی بالکل ویلکم کہیں گے، اور یہ تو یعنی ان کا حق ہے کہ سیاست میں آنا چاہتے ہیں تو ہر ایک کو ویلکم کرنا چاہیے، کسی کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اور ان کو اگر جس طرح سے بھی سیاست میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو ان کو بالکل پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے اور ان کو ویلکم کرنا چاہیے کہ بالکل آپ سیاست کریں. اور جس طرح سے بھی یہ سیاست کریں گے پھر لوگ دیکھیں گے کہ یہ کس طرح کی سیاست ہو رہی ہے، تو اس کے بعد میں لوگوں کا رد عمل جو ہے وہ بعد میں سامنے آئے گا. بہرحال ہم بحیثیت ایک سیاسی جماعت کے ویلکم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر یہ سیاست کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ممنون حسین صاحب. سر جی، مسلم لیگ نون کی جانب سے ممنون حسین صاحب نے آپ کو ویلکم کہا، سابق گورنر سے. مجھے یاد ہے کہ آپ سے جب مختلف انٹرویوز ہم نے کیے تو جب ہم سیاست پہ بات کرتے تھے تو ہمیں کچھ جگہوں پہ شاید آپ روک دیتے تھے کہ نہیں جی مذہب پہ زیادہ بات کریں. اب کیونکہ آپ سیاسی حوالوں سے آگے آ رہے ہیں تو سیاست پر تو بہت سارے سوال، تنقید، سب چیزیں موجود ہیں. سرور صاحب، ایک فیکٹر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک الزام بھی لگتا ہے کہ سنی تحریک کا کوئی ٹیررسٹ ونگ ہے. ایم کیو ایم کے حوالے سے بات آتی ہے سامنے کہ حقیقی جب بنی اس کے لوگ جو حقیقی کے وہ سنی تحریک میں آ گئے، اور اس میں جو ہے وہ آپ کے بڑے لیڈر بھی بن گئے، اور پھر آپ نے جو ہے وہ سپورٹ بھی کیا پیپلز امن کمیٹی کو یا حقیقی کو. پچھلے دنوں گو کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے مذاکرات بھی ہوئے ہیں متحدہ قومی موومنٹ سے، کچھ اہم لیڈر جو ہیں ان سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی. تو ان چیزوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ یقیناً ایز اے پاکستانی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل جل کے رہیں، اور جیسا ایک جو اسلام کا سبق ہے برداشت کا، وہ ہم میں، اور ہم سب اپنا اپنا کردار ادا کریں. کیونکہ ہم سب ایز اے پاکستانی جب تک ہم نیشن نہیں بنیں گے، قوم نہیں بنیں گے، ہم ترقی نہیں کر سکتے. جہاں تک رہا آپ کا ایک سوال، آپ نے دو باتیں اور اس میں شامل کر دی، ایک حقیقی کے حوالے سے یا دوسری جماعتوں کے حوالے سے. یقیناً سیاسی طور پہ سب کا حق ہے کہ اپنا کردار ادا کریں. اگر ہمارے ملاقاتیں ہوتی ہیں تو وہ ملک کے مفاد میں کہ کس طرح ملک کے، شہر کے امن کے لیے ہم کوئی اپنا کردار ادا کر سکیں، وہ کردار ہم ادا کرتے ہیں. ابھی آپ نے شہادتوں کا ذکر فرمایا، ابھی آپ نے کہا آج کے حالات کا ذکر فرمایا. آپ یہ دیکھیں کہ کل جلسہ ہمارا ہو رہا تھا، اور جلسے کے اندر ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ ہمارے 2 ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا. ان کے نمازی جنازہ بھی ہو رہی تھی اور نشتہ پارک میں ہمارا جلسہ بھی ہو رہا تھا. لیکن آپ نے جو کل ایک میسیج اگر آپ نے اس کو عوام میں ہم نے کنوے کیا کہ ایک طرف ہمارا جنازہ پڑھایا جا رہا تھا، دوسری طرف نشتہ پارک میں جلسہ ہو رہا تھا، لیکن ہم نے قاتلوں کا معلوم ہونے کے باوجود، دہشت گردوں کا معلوم ہونے کے باوجود، ہم نے محبت اور پیار جو ہم
ایک سبق دینا چاہ رہے تھے, ایک میسج کنوے اپنی قوم کو, اپنی عوام کو دینا. آپ نے جوشیلے انداز میں کہا کہ ہم جو ہے وہ گھراؤ کریں گے اگر کل تک جو ہے, یعنی آج کے دن, کل آپ کو جیسا ہوا ہے, آج منڈے کے دن جو ہے اگر جو ہے قاتل نہ پکڑے گئے, دھرنا دیے گئے, دھرنا دیں گے, تو وہ آج تو کچھ بھی نہیں کیا آپ نے. وہ ہماری انتظامیہ ابھی رابطے میں ہے, ابھی وزیر داخلہ صاحب بھی رابطے میں ہیں, تو انہوں نے ہم سے 24 گھنٹے مزید اور مانگے ہیں, اور کل یقیناً وہ مرکز کا دورہ کر رہے ہیں, اور مرکز کے اس کے بعد ہم نے ٹھیک ہے, ہم نے کہا اس کو ہم 24 گھنٹے مؤخر کر سکتے ہیں, کیونکہ آئینی قانونی ہمارا حق ہے. جنازے اٹھائے, ہم نے کسی کا گھر آگ نہیں لگائی, ہم نے کسی کی گاڑی کو آگ نہیں لگائی, ہم نے کسی کی دکان آگ نہیں لگائی, ہم نے آئینی قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا. انہوں نے انتظامیہ نے ہمیں یقین دلایا کہ نہیں, ہم 24 آورز کے اندر اس پر ایکشن کریں گے. میں جو بریک سے پہلے آپ سے سوال کر رہا تھا, پاکستان سنی تحریک, یعنی پاکستان میں موجود سنیوں کی یہ تحریک آپ بنانے جا رہے ہیں, سیاسی جماعت بنانا چاہ رہے ہیں, میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ سیاسی جماعت یہ ہے 2002 ٹھیک ہے, وہ پہلے بات بھی ہو گئی ہے, میں نے بھی کہا کہ پہلے ہے, لیکن صرف سنیوں کی ہے. اگر آپ پاکستان کی نظریات کی بات کرتے ہیں, اور آپ نے پہلے نظریے کی بات کی, تو اس میں خالی آپ سنیوں کو ایڈریس کر رہے ہیں. دیکھیں ایک بات سمجھیں, یہ پاکستان ہے, ٹھیک ہے, تو پاکستان اگر یہ ہے تو ہمیں 4 صوبوں کے نام الگ الگ, پنجاب کی بیس پہ, خیبر پختونخوا کی بیس پہ, سندھ کی بیس پہ, بلوچستان بیس پہ کیوں رکھنا ہے؟ تو ہم ایز اے پاکستانی کیوں, پاکستان ہے اس کا نام رکھ آپ پاکستان تحریک, آپ پھر پاکستان تحریک رکھ لیتے نام, آپ نے رکھا پاکستان سنی تحریک. میں ایک کاز, میں مسلک سے, ایک عقیدے سے وابستہ ہوں, تو ایک میری اپنی پہچان ہے. مثال ہے, ہم سب اللہ کے بندے ہیں, تو میرا نام اور آپ کا نام میں فرق ہے, ہم سب عبداللہ. لیکن یہ پہچان جو ہے, اسی پہچان کی وجہ سے لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, کلیش بھی ہوتے ہیں, جنگیں بھی ہوتی ہیں. سر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے میرے ان کے راستے کو اپناتے نہیں. آپ نے ایک راستہ دیا ہے, اب آپ نے پاکستان سنی تحریک بن گئی, کل جو ہے پاکستان دیوبند تحریک بن جائے, پھر پاکستان اہل حدیث تحریک بن جائے, پھر پاکستان شیعہ تحریک بن جائے. مثلا ایک تو آلریڈی ہم سندھی, پنجابی, بلوچی, مہاجر, پٹھان, سرائکی, ہزاروی, پتہ نہیں کس کس ناموں میں بٹے ہوئے ہیں. اب ہم مسالے کو فقہ بنیادوں پہ بھی بٹنا شروع ہو جائے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہم انشاءاللہ تعالی, ہم نے یہ جب اپنا سیاسی مینیفیسٹو جب ہم منشور اپنا پیش کریں گے, تو یقیناً کسی کو اس بنیاد پر کوئی قتل نہیں ہوگا کہ اس کے نظریے میں ڈفرنس ہے. کوئی بندہ اس لیے قتل نہیں ہوگا کہ اس کے مسلک کا فرق ہے. کوئی بندہ اس لیے قتل نہیں ہوگا کہ اس کا سیاسی کوئی ڈفرنس ہے. لیکن جس نے قتل کیا ممتاز قادری نے, اس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں ہم آخری حد تک جائیں گے, ممتاز قادری کو باہر چھڑائیں گے. آپ ایک طرف اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں اور دوسرا آئین کی بات کرتے ہیں, نظریات کی بات کرتے ہیں, یا ہم اسٹیٹ کے خلاف ہو رہے ہیں. دیکھیں, ہمارے لیے سب سے بڑا آئین اور ہمارا منشور وہ ہے جو 1400 سال پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرما دیا. اگر حضرت, میں پھر دوسری طرف اس پہ ہم چلے جائیں گے, اور یہ تھوڑا جذباتی. اگر 1400 سال پہلے کی بات کرتے ہیں, تو پھر کیا آپ اس جمہوریت کو مانتے ہیں جو آپ بولتے ہیں ہم الیکشن لڑنے جائیں گے؟ بالکل. دیکھیں, آپ اس کا نام کچھ بھی رکھ لیں, عوام کے مسائل حل ہونے چاہیے, عوام کی بیسک نیڈز پوری ہونی چاہیے. اگر آج آپ دیکھیں, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں دنیا کے اندر, اس وقت جاہلیت کا دور تھا, قتل کر دیے جاتے تھے معمولی باتوں پہ, لڑکیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا. لیکن اسلام آیا تو اس نے ایک رواداری, محبت, ایک برداشت, اور وہی قبائل جو کل تک تلواریں لے کے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوتے تھے, وہ آپس میں نیگوسیشن کے اوپر آئے اور آپس میں فیصلے کی, اور فیصلے کی وجہ سے بہت سا آپ نے دیکھا کہ وہ جنگیں ہوئی, اور جب بھی اسلام جہاں بھی گیا وہاں پر امن اور محبت کا پیغام اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں برداشت, محبت, یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں, تو کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جنازہ بھی ایک طرف پڑھا رہے تھے اور ایک طرف ہمارا جلسہ ہو رہا تھا. آپ نے سیاسی تحریک بنائی ہے نا, آپ نے پاکستان لکھا ہے اس میں نام, پاکستان کراچی سے لے کے خیبر تک پورا پاکستان. تو اس میں اگر کوئی دوسرے مسالک سے, دوسرے فقہ سے آپ کو جوائن کرنا چاہے گا, ایون دوسرے مذاہب سے کوئی جوائن کرنا چاہے گا, ویلکم کہیں گے؟ سیاسی طور پہ ہم بیٹھ سکتے ہیں, سیاسی طور پہ ہماری سب سے گفتگو رہتی ہے, سیاسی طور پہ ہم سے پارٹی میں شامل نہیں کریں گے, وہ ہمارا کارکن نہیں بن سکتا. تو یعنی آپ جو ہے وہ ایک فقہی طور پہ یا مسلک کے طور پہ آپ نے ایک تنظیم بنائی ہے, سیاسی جماعت. دیکھیں, یہ ایسا سمجھے کہ بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ ود اس. ناظرین, ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. سروت اعجاز قادری صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں.
سیاسی جماعت بنانے کا کل، بلکہ بنی بھی تو پہلے سے تھی جو ہم بات کر رہے تھے، لیکن ایک باقاعدہ طور پہ ایک کیمپین کی صورت انہوں نے اناؤنس کیا کل کراچی میں جلسے میں، اور 23 مارچ کو انہوں نے کہا کہ مینار پاکستان پہ جلسہ کریں گے، منشور پیش کریں گے. سر آپ نے ایسی جوش میں اعلان کر دیا یا پرمیشن لی تھی مینار پاکستان کی؟ یقیناً کل اعلان کیا تو آپ پرمیشن کے لیے اب اپلائی کریں گے. آپ اپلائی کریں گے، اور اگر کسی اور نے بھی اعلان کیا ہوا ہوگا تو پہلے سے وہ پھر اس وقت دیکھیں گے. اور پھر 3-4 جلسے ہو سکتے ہیں 23 مارچ کو، کیونکہ بہت سارے لوگ ایکٹیو ہیں اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ انتخابات ہونے والے ہیں قبل از وقت، مارچ کے بعد، اپریل کے بعد کوئی ڈیٹ آ جائے گی، بجٹ کے بعد، جیسے وزیر اعظم نے بھی کہا جسے انتخابات کرانے وہ بجٹ کے بعد آ کے ملے. آپ کیا سمجھتے ہیں انتخابات کیا ہوں گے واقعی میں؟ اصل میں انتخابات پہلے ہوں یا بعد میں ہوں، پروسیس کو کنٹینیو رہنا چاہیے. پروسیس کنٹینیو رہے اور جمہوریت کی، ڈیموکریسی کی بہتری کے لیے، ڈیموکریسی کی مضبوطی کے لیے اگر یہ پروسیس پہلے ہو یا بعد میں، لیکن اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے، اگر آپ جو فیئر ایک الیکشن چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایک آزادانہ الیکشن کمیشن کا قائم عمل میں لانا ہوگا، نمبر 1. نمبر 2، ہمیں جو لسٹیں ہیں وہ جو ان لسٹوں کو ہمیں صحیح کرنا ہوگا، کیونکہ جب تک میرے پاس اب پلاننگ، یہ تو حکومت کی پلاننگ ہوگی نا، آپ کی اپنی پلاننگ ہے، کیونکہ آپ نے ابھی اناؤنس کیا ہے، تو آپ کے کیا اتنے لوگ ہیں کہ پاکستان کی تمام کانسٹیٹوئنسیز میں آپ الیکشن کے لیے لوگ کھڑے کر سکیں؟ بالکل ہے. اور 2002 میں ہم نے پورے پنجاب اور بلوچستان اور سرحد، بلکہ ابھی ہم نے ضمنی الیکشن کے اندر بھی اپنے جمالی صاحب کے حلقے سے، لیکن آپ کو پہلے بھی جو ہے کبھی کوئی کامیابی نہیں ملی سرور صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کامیابی ملے گی؟ کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی نہیں، مؤذن کا کام اذان دینے کا ہے، تو اب نمازی نماز پڑھنے جائے یا نہ جائے وہاں. آپ کیا ووٹ جو ہے وہ مذہب کی بنیاد پہ چاہتے ہیں یا اپنے منشور کی بنیاد پہ چاہتے ہیں؟ جیسے آپ نے کل کہا کہ مہنگائی، لوڈ شیڈنگ، دہشت گردی، عوامی مسائل، اس بنیاد پہ آپ چاہیں گے کہ لوگ آپ کو ووٹ دیں، یا آپ مذہبی نعرہ، جیسے آپ کے نام پاکستان سنی تحریک ہے تو بس آپ کیونکہ سنی ہو تو ووٹ دے دو؟ دیکھیے، سیاست و مذہب کوئی الگ چیز نہیں ہے. کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیاست نہیں کی؟ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سیاست نہیں کی؟ انہوں نے 10 سال 6 مہینے 4، ان کی وہ مذہبی جماعت نہیں تھی نا، لیکن 10 اسلام کے اندر انہوں نے بہت ساری جماعتیں نہیں بنی 10 سال 6 مہینے 4 دن انہوں نے حکومت کی. ہم بھی وہی چاہتے ہیں کہ ہم ایسا ایک سیاست ایسی کر کے دکھائیں، ایسی سیاست کریں جیسے انہوں نے کی تھی، جہاں سب کو امان تھا، جہاں پہ گڈ گورننس بھی تھی، جہاں اکاؤنٹیبلٹی بھی تھی، جہاں احتساب بھی تھا، جو ابھی نہیں ہے، اس وقت نہیں ہے، ابھی نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، ابھی نظر نہیں آتا. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما تاج حیدر صاحب. سر السلام علیکم. السلام علیکم جناب. تاج حیدر صاحب، سربت اعجاز قادری صاحب اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. کل باقاعدہ طور پہ انہوں نے اعلان کیا. السلام علیکم جناب. السلام علیکم قادری صاحب. وعلیکم السلام، حضرت خیریت سے آپ؟ ہم نے آپ کو اس لیے یاد کیا کہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ الیکشن میں حصہ لیں گے. سیاسی جماعت تحریک یعنی سنی تحریک میں پاکستان کا لفظ لگا دیا، پاکستان سنی تحریک. کیا آپ انہیں سیاست میں ویلکم کہتے ہیں سر؟ ظاہر ہے ایک سیاسی عمل اگر تیز ہوتا ہے اور انتخاب میں کوئی اگر حصہ لے رہی ہے جماعت تو اس سے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ جماعت جو ہے وہ بڑا اچھا ایک منشور لے کے لوگوں کے سامنے آئی اور سیاست کے اندر اپنی جگہ بنائی. اچھا سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذہبی جماعتیں جو کہ سیاست میں آ گئی ہیں، سیاسی جماعتوں کے طور پہ موجود ہیں، تو کیا یہ خوشائند ہے پاکستان کے لیے؟ جی ہاں، بہت بہت. وہ اس لیے کہ اگر وہ سیاست میں نہیں آئیں گی اور اگر وہ عوام کے لیے منشور نہیں لائیں گی تو پھر وہ جو ایک تعصب والی کیفیت ہے یا ایک جو جھگڑے والی کیفیت ہے وہ آئے گی. لیکن اگر سیاست میں آئیں گی مذہبی جماعتیں تو اس سے ایک حالات کو بہتر سمجھنے کا، لوگ کیا چاہتے ہیں اس کو، اور دوسرے یہ کہ ہم اگر دین کو اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے کر کے اور پھر اس کی روشنی میں اگر ہم مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں کہ جو ہمارے آج کے مسائل ہیں، تو میرے خیال سے یہ ایک بہت ہی مبارک عمل ہے. بہت بہت شکریہ تاج حیدر صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور مبارکباد بھی دے رہے ہیں، ویلکم بھی کہہ رہے ہیں. یعنی ملک کی دو بڑی جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر اور اس سے پہلے ہم نے مصطفی نواز کے لیڈر سے بھی بات کی، تو یہ دونوں آپ کو ویلکم کہہ رہے ہیں، بڑی جماعتیں. اچھا، دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ تحریک انصاف نے ایسے ٹارگٹ کیا کافی حد تک مسلم لیگ نون کو پنجاب میں. آپ نے اپنے جلسے میں ٹارگٹ کیا مولانا فضل الرحمان کو، اس کی کیا وجہ تھی؟
ہم نے اس میں کسی کو ٹارگیٹ نہیں کیا، ہم نے صرف ٹارگیٹ ان کو کیا جنہوں نے اس پاکستان کو تسلیم نہیں کیا. ہم نے ٹارگیٹ ان کو کیا مولانا فضل الرحمان نے یعنی کہ پاکستان کو تسلیم نہیں کیا. سر آپ نے ٹارگیٹ کیا ہے مولانا فضل الرحمان کو، آپ نے بولا بغیر طور پہ. وہ لوگ تھے جو کانگریس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے پاکستان کو گالیاں دی تھی، جنہوں نے پاکستان کی لیڈرشپ کو گالی دی تھی، جنہوں نے فاؤنڈر آف پاکستان کو گالی دی تھی، جنہوں نے آج تک آپ مجھے بتائیں کہ 64 سال کے اندر انہوں نے کیا ڈیلیور کیا. آج ہم دہشت گردی آپ دیکھیں کہاں پر ہے. کون سا وہ اسکول آف تھاٹ ہے جو اس ملک میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے؟ وہ کون ہے جس نے اسلامی تشخص کو مجروح کیا؟ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو بدنام کیا پوری دنیا کے اندر؟ اسلام جو پیار اور محبت کا سبق دینے والا، آج لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیا گردنیں کاٹنے والے لوگ ہیں؟ کیا یہ لوگ اسلام اتنا ہے؟ اس کو اتنی غلط طریقے سے پینٹ کیا گیا ہے. جو ہم چاہتے ہیں لوگوں کو صحیح رخ دکھائیں. لیکن ساری باتیں جو ہے سر صاحب وہ یہی نکل کر آ رہی ہیں کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ صرف آپ پاکستان سنی تحریک یعنی سنیوں کے حوالے سے چاہتے ہیں، نہیں، اور باقی لوگوں کو آپ جو ہے وہ نہ اپنے ساتھ شامل کریں گے نہ کارکن بنائیں گے. تو آپ جو ہے وہ مقصد اگر یہ زیادہ بہتر بات نہیں ہوتی کہ آپ کا یہ تعارف تو اپنی جگہ موجود تھا لیکن تھوڑا بڑے ویژن ساتھ آگے آتے ہیں، ہم بولتے نہیں جی ہم سب کی نمائندگی کریں گے، پاکستان تحریک بنائیں گے. دیکھیے میرا نام جو بھی میرا نام ہے، لیکن میں ہوں تو پاکستانی. اب میرا نام میں پاکستانی تو نہیں رکھا ہوا، لیکن میں بائی نیشن، بائی دل، بائی ہارٹ، بائی مائنڈ، میں ایک پاکستانی ہوں. میری سوچ تو وہی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس وقت کس کی کیا ہے، لیکن جب ہم انصاف ملے گا لوگوں کو رول آف لا ہوگا، امپلیمنٹیشن ہوگی رول آف لا، سب اپنا کام کریں، سب اپنے انداز سے کام کریں. نہیں میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی آپ نے ایک مثال، پیپلز پارٹی اصل میں بات یہ ہے نا کہ آپ نے بات کی پاکستان کے نظریات کی. آپ نے کہا جب پاکستان بنا تو اس وقت وہ پاکستان کے ساتھ نہیں تھے، بہت سے لوگوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا، لیکن پاکستان کے نظریات میں کہیں کوئی ایک فقہ پر کام کرنا، اس کے لیے سیاسی جماعت بنانا، یا اس کے لیے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں چلے جانا، یا اس کے لیے جو ہے وہ اقتدار حاصل کر لینا، یہ بھی تو نہیں ہے سر. کہیں ہم کسی اصل میں پرابلم کیا ہے؟ آزادی ہر شخص کو اپنے دائرے کار میں رہتے ہوئے اپنے مسلک ہو یا اپنا فقہ ہو، اس کو کسی کا بھی کوئی نہ کوئی فالوور ہوتا ہے. لیکن اصل بات جو ہے جو سمجھنے کی اور سوچنے کی وہ یہ ہے کہ کیا اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے؟ کیا اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی خاص فرقے یا کسی اس کے لیے نہیں تھے، وہ تمام عالم کے لیے رحمت العالمین تھے، وہ پوری دونوں جہاں کے لیے رحمت العالمین بنا کر انہیں بھیجا تھا. تو وہاں پر ان سے ایک غیر مسلم کو بھی فائدہ پہنچ رہا تھا. بلکہ آپ نے دیکھا کہ جب حضرت عمر فاروق عنہ نے ذمہ داری سنبھالی تو جب شہر فتح ہوتا تھا عموماً یہ ہوتا تھا کہ لوگ چیزوں پہ قبضہ کرتے تھے. آپ نے اس میں جو ٹیکس کا سسٹم آیا یہ اسی وقت آیا تھا کہ نہیں یہ آپ محنت کریں گے، آپ گورنمنٹ کو ٹیکس دیں گے، آپ یہ سب چیزیں کریں گے تو ٹھیک ہے. آپ کیونکہ وہ اس حصہ تھا، ریاست کا حصہ ہے، آپ ہم سب ریاست کے پلر ہیں، جن کو آپ بول رہے ہیں، کردار ادا کرنا ہے. مخاطب کر رہے ہیں کہ یعنی کہ آپ سنیوں کو مخاطب کر رہے ہیں کہ آپ کو ووٹ دیں پورے پاکستان کے اندر، ہم عام اور تمام پاکستانی تو وہ یقینی طور پہ پہلے سے کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے وابستہ ہیں وہ لوگ. جی بالکل ٹھیک ہے. مذہبی لحاظ سے ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ دعوت اسلامی کی طرف جاتا ہے، کوئی جو تبلیغی جماعت کی طرف جاتا ہے، کوئی اہل حدیث کی طرف جاتا ہے. اگر ہم اس سنی طبقے کی بات کریں تو نماز کسی کے پیچھے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن ووٹ دینے کا حق جو ہے جیسے چندہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، ووٹ ضروری نہیں کہ اس کو دیں گے. تو اس لیے جو ہے نماز پڑھنا کسی کے پیچھے ایک ڈفرینٹ بات ہے، ووٹ دینا ایک ڈفرینٹ بات ہے. تو آپ کے جو جس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں آلریڈی وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا ووٹر ہے، تو اس کو کیسے اٹریکٹ کر سکتے ہیں سر آپ؟ دیکھیں جب وہ ہمارا منشور ہوگا، وہ ہمارا مینیفیسٹو ہے، ابھی ہم کیا ڈیلیور کرتے ہیں، ابھی آن پروسیس ہے منشور. نہیں پروسیس بھی ہم نے 2002 میں اسی مینیفیسٹو پہ کیا ہے، لیکن اب یقیناً کچھ تبدیلیاں ہیں. مثال کے طور پہ ایک تبدیلی آئی کہ 18 امینڈمنٹ ہو گئی، تو اب ظاہر بات وہ ہمارے پہلے منشور کا حصہ تھا کہ بھائی صوبائی خود مختاری. اب وہ ایک چیز ہوئی تو یقیناً وہ جو چیزیں ہو گئی ہیں ان کو وہ ہم اس سے مائنس کریں گے اور پھر کوئی نئی چیزیں لے کر آئیں گے. اور جیسے ہم نے اب پرائرٹیز چینج ہو گئی، پاکستان بنتے ہوئے کچھ اور پرائرٹیز، آج کچھ اور ہے. آج امن و امان اہم مسئلہ ہے، آج دہشت گردی اہم مسئلہ ہے، آج ایجوکیشن اہم مسئلہ ہے. لیکن جب آپ خالی نمائندگی، آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ اگر آپ، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو ایک فرض کرے کامیابی مل جاتی ہے تو کیا آپ کے کامیاب ہونے سے جب آپ صرف ایک مسلک کو یا ایک فقہ کو تحفظ دے رہے ہیں تو کیا امن و امان اور خراب نہیں ہوگا بہتر ہونے کے بجائے، اور امتیازی سلوک کی طرف آپ نہیں جائیں گے؟ دیکھیں ابھی ہر شخص، دیکھیں جماعت اسلامی ہے، اس کا ایک اپنا ویژن ہے، ایک اپنا اسکول آف تھاٹ ہے،
ٹھیک ہے. اسی طرح دیگر اور جماعتیں، ہر شخص کا اپنا اسکول آف تھاٹ ہے سر آپ، لیکن وہ اپنا ایک رول پلے کر رہے ہیں. انٹرنیشنلی طور پہ آپ کہاں قبلہ بناتے ہیں اپنا؟ مثال کے طور بہت سے لوگ جو ہے وہ ایران کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے وہ سعودی عرب کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں عرب کی دوسری ریاستوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ بیت المقدس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کہاں دیکھ رہے ہیں سر؟ ہم مدینے میں دیکھ رہے ہیں، مدینے کی طرف دیکھ رہے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں یہ انقلاب برپا کیا، جنہوں نے اس دہکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کیا، جنہوں نے اسلام کی صحیح روح اور جو محبت کا پیغام ہے جو عام کیا. جو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو امین اور صادق وہ کافر بھی کہتے تھے، غیر مسلم بھی کہتے تھے، آپ کو ایماندار وہ بھی کہتے تھے، دوسرے بھی کہتے تھے. مطلب آپ کے اوپر سب کا تھا، آپ کے اوپر سب لوگ اپنے لا کے اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے. تو وہ چیز تھی، وہ پیغام یہ ایک بڑا اہم موقع ہے سر کہ سیاسی طور پہ جو آپ بات کر رہے ہیں. تو اب یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے الحمدللہ ماشاءاللہ سے، اور ابھی کچھ دن باقی 12 ربیع الاول میں. تو اس میں آپ کا کیا لائے عمل ہے؟ اس میں کیا کتنے آپ کنڈوں پہ جو لائٹیں چل رہی ہیں وہ اتروائیں گے؟ کیا کچھ کریں گے مساجد میں؟ بریک کے بعد پوچھتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. ناظرین، آج ہم ایکسکلوسیو انٹرویو کر رہے ہیں سرورت اعجاز قادری صاحب کے ساتھ، کیونکہ کل کے اہم جلسے میں انہوں نے خطاب فرمایا. جلسے کا نام تھا پاکستان بچاؤ جاں نثاران مصطفیٰ. سر یہ کیوں نام رکھا تھا اس جلسے کا آپ نے؟ یہ اس لیے کہ ہمارے تقریباً اتنے 2001 سے لے کے اور 2011 تک اتنی شہادتیں ہو گئیں. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس دین کے لیے قربانیاں دی. اچھا. کیونکہ ہمارا رشتہ جڑا ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. ٹھیک ہے، وہ سب کے ہیں رہنما ہیں رحمۃ اللہ علیہ. الحمدللہ سارے مسلمانوں کا رشتہ جڑا ہوا ہے حضور سے. جی بالکل، اسی وجہ سے. اچھا خیر، آگے چلتے ہیں سر. یہ بتائیے کہ ممتاز قادری صاحب کی وجہ سے میں نے بات کی پہلے، آپ نے کل تقریر میں بھی کہا کہ ممتاز قادری کی رہائی تک جو ہے وہ آپ تحریک جاری رکھیں گے. کیا یہ پاکستان کا آئین، پاکستان کی اسٹیٹ، پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوگا؟ پاکستان کا آئین کیا صرف غریب کے لیے بنا ہے؟ پاکستان کا آئین نہیں. ممتاز قادری امیر ہے یا غریب ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں. میں آپ سے سوال نہیں، میں تو یہاں پاکستان کی پالیسی کیا ہے. اچھا. کہ ایک طبقے کے لیے دوسری پالیسی ہے، ایک طبقے کے لیے دوسرے پالیسی ہے. جب گورنر صاحب جو رول آف لا، جن کے وہ گورنر ہیں، جن کے اوپر سب سے زیادہ پہلے ہے نا جو ایک اس کا ذمہ دار ہے وہ رول آف لا کا، اگر وہ رول آف تو ایک کورٹ پروسیس کے اندر ہے، سپریم کورٹ میں ہے یا ہائی کورٹ میں ہے، لوور کورٹ میں کیس پروسیس کے اندر ہے، تو میرا کیا حق بنتا ہے کہ میں وہاں جا کے انٹرفیئر کروں؟ ابھی تو اس کو سزا نہیں ہوئی ہے، ابھی تو اس کے پاس اپیل کی بہت ساری چیزیں. ممتاز قادری کو حق تھا نہیں کہ وہ جا کے جو ہے ان پہ فائر کر دے اور ان کی جان لے؟ کیا اس گورنر کو حق تھا؟ چلے گورنر کو حق نہیں تھا، لیکن ممتاز قادری کو کیا حق تھا؟ نہیں، ہم گورنر کے ایشو پہ کیوں نہیں بات کرتے کہ گورنر کو کیا تھا؟ کیا اس ملک کے صرف امیروں کے لیے آواز تو ممتاز قادری کے لیے اٹھا رہے ہیں؟ ہم ممتاز قادری کے لیے اٹھا رہے ہیں، وہ ہمارا ہیرو ہے. ہم اسے اپنا ہیرو تسلیم کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ریمی ڈیوس کے لیے آپ سوچتے کہ ریمی ڈیوس پاکستان کا قانون ریمی ڈیوس کے لیے نہیں تھا کہ جس نے 4 پاکستانیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، ان کی ایک نوجوان بیوی جس نے اپنے آپ کو انصاف نہ ملنے کی وجہ سے اپنے آپ کو آگ لگا لی. نہیں لیکن وہ عدالتی طور پہ پورا کام ہوا ہے، اس میں اسلام میں بھی گنجائش موجود ہے، اس میں جو ودیت جو دی جاتی ہے وہ دی گئی ہے، پیسہ دیا گیا ہے، انہوں نے خود معاف کیا اس کے گھر والوں نے. اس کا پورا پروسیس پورا ہوا ہے سر. آپ پروسیس کون سا پورا ہوا ہے؟ پورا کرا دیں. اگر سلمان تاثیر کے گھر والے مان جاتے ہیں خوش کرنے کے لیے، امریکہ کو آپ خوش کرنے کے لیے رات کو عدالتیں بھی لگ جاتی ہیں، رات کو اسپیشل وداؤٹ پاسپورٹ آپ اس کو ایک جہاز میں بٹھا کے دوسرے ملک بھی روانہ کر دیتے ہیں. جب آپ خود ہی رول آف لا کی امپلیمنٹیشن نہیں کریں گے، جب حکومت نہیں کرے گی، تو آپ عوام سے کیسے توقع رکھتے ہیں؟ جو ایک پڑھا لکھا آدمی جو اوپر بیٹھا ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ممتاز قادری کو معافی دے دی گئی تو کیا ہر شخص پاکستان میں ہتھیار نہیں اٹھا لے گا؟ کیونکہ پاکستان میں برخلانے والے بہت ہیں سر. آپ دیکھیں 1 محرم کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، 2 اسکاؤٹ کی شہادتیں ہوئی. دیکھیں محفلوں میں، جلسوں میں تقاریر ہوتی ہیں، بڑے بڑے لیڈر تقریر کرتے ہیں، لوگ اتنے جوش میں آ جاتے ہیں اور پھر باہر نکل کے کہیں بھی فائرنگ کر سکتے ہیں، کہیں بھی اڑا سکتے ہیں لوگوں کو. تو اس کا مطلب اسٹیٹ کا قانون، اسٹیٹ کی جو رول آف لا ہونا چاہیے اس کے خلاف نہیں جائیں گے آپ؟
دیکھیے آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ رول آف لا، ہم بار بار رول آف لا کی بات کرتے ہیں، کیا یہ رول آف لا، میں صرف اتنی سی بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا یہ عام پاکستانیوں کے لیے جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو اشرافیہ کے لوگ ہیں، کیا ان کے لیے قانون نہیں ہے؟ ابھی جو آج سپریم کورٹ سارا ایکشن تو اشرافیہ کے لیے لے رہی ہے، غریب آدمی کے لیے تو کچھ لے ہی نہیں رہی. سپریم کورٹ کے جتنے ایکشن ہو رہے ہیں وہ سارے بڑے بڑے معاملات کے لیے ہو رہے ہیں، غریب آدمی تو آج بھی دھکے کھا رہا ہے. تو اشرافیہ یا غریب آدمی کی بات جو ہے، سانحہ نشتہ پارک کو گزرے ہوئے 2006 میں سانحہ نشتہ پارک ہوا تھا. 10 روپے کی چینی کے لیے سوموٹو ایکشن ہوتا ہے، سانحہ نشتہ پارک کے شہدا کے لیے آج تک ری وزٹ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے لیے سوموٹو ایکشن کیوں نہیں ہوا؟ اس کے لیے انصاف، آپ عام انسان کو جب انصاف نہیں دیں گے تو اسی طرح کے فیصلے لوگ کرنے پہ ہوں گے. آج وہ جو لوگ آج آپ کے گھر کی عورتیں، آپ بیوی بچے سمیت اپنی خودکشیاں کر رہے ہیں، وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ رول آف لا نہیں ہے، اس لیے کہ غریب کے لیے آپ جو ہے وہ اگر این آر او کے اندر 3,500 ایف آئی آر ہیں، 3,500 ایف آئی آر ہیں، بتائیں کسی ایک کو سزا ہوئی؟ یہ بتائیں کہ جو 35,000 پاکستانیوں کو جنہوں نے شہید کیا، دہشت گردی کا نشانہ بنایا، اس صوفی محمد جو دہشت گردوں کا سرغنہ ہے، اس کو لے کر ہم عدالتوں کے اندر، عدالت اس پہ مقدمہ نہیں چلا؟ کیا وہ پاکستان کے قانون میں خیبر پختونخوا کیا پاکستان کا حصہ نہیں تھا کہ ایک ممتاز قادری کے لیے پوری عدالتیں بیٹھ جاتی ہیں، پھر فیصلے ہو جاتے ہیں؟ اور جو ریمٹ ڈیوس جس نے پاکستان کا غدار تھا، اس کے بتائیں کتنی ایف آئی آریں بنائی؟ اس کے پاس سے وہ ایک سی ڈی برآمد ہوئی تھی جس کے اندر وہ ویڈیوز پاکستان کی حصوں کی بنا رہی تھی. ریمٹ ڈیوس جیسے ہزاروں لوگوں کو آپ 2006 میں سانحہ نشتہ پارک ہوا، 63 جو آپ کے لیڈرز تھے یا ان میں کچھ کارکن بھی تھے، زیادہ لیڈرز تھے، وہ شہید ہوئے. لوگ کہہ رہے ہیں، آپ کے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ آپ ان شہیدوں پر یا ان کی لاشوں پر جو ہے سیاست کرنے جا رہے ہیں. یہ آپ کو اگر سیاست ہم نے صرف اس شہداء کے نام پر کرنی ہوتی نا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑا مقام عطا فرمایا، اور ایسا مقام عطا فرمایا شاید جس کے لیے لوگ اگر رات بھر وظیفے پڑھے، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ساری عبادتیں کریں، اللہ تعالیٰ خوش نصیبوں کا یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ نماز کی حالت کے اندر. اور اگر ہم اپنے بزرگوں کا اور اسلاف کا، صحابہ اکرام کی زندگیاں دیکھیں جنہوں نے شہادت پائی، تو وہ نماز کی حالتوں میں گئے، یقیناً وہ اللہ کے اس فرض کو ادا کرتے ہوئے، یعنی ان کے نام پہ جو ہے سیاست نہیں ہو رہی ہے. اچھا، آپ کا مرکز جو ہے کراچی میں ہے، اور کراچی کی سب سے بڑی جماعت جو ہے، اس میں کسی کو شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ ہے. اور ایک تاثر یہ آتا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ اور آپ کا جو ہے وہ ٹکراؤ رہتا ہے، مثلا کوئی تعاون جو ہے کم رہتا ہے. تو اب آپ کیا کیفیت سمجھتے ہیں کہ جب آپ بھی ووٹ مانگنے جا رہے ہیں اور آپ متحدہ قومی موومنٹ کے جو ووٹر ہیں اس سے مانگنے جا رہے ہیں، ان کے حلقوں میں جا رہے ہیں، تو کیا تصادم ہم اور دیکھیں گے کراچی میں، اور کیا کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے؟ اصل میں جب تک رائے کی آزادی، ایک دوسرے کو برداشت، ہم یہی تو بات کہنا چاہ رہے ہیں، یہی تو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم سب کو ایک دوسرے کو اسپیس دینی ہوگی. ہم جب تک اسپیس نہیں دیں گے، اور جگہ بھی تو جا کے، ہم پنجاب میں بھی جا کے سیاست کر رہے ہیں، ہم خیبر پختونخوا میں بھی کر رہے ہیں، ہم بلوچستان میں بھی کر رہے ہیں. پچھلے دنوں جو لیڈرز آپ سے ملے متحدہ قومی موومنٹ کے، کیا طے ہوا سر؟ کیا آپ جلسے کی پرمیشن لے رہے تھے جو آپ نے کل کراچی میں کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ یہ کہ جو مسلسل ربیع الاول کے جو جب سے ہمارے پروگرام شروع ہوئے ہیں، ربیع الشریف کی آمد ہوئی ہے، تو یقیناً شہر کے جو حالات ہیں اس کے پیش نظر کہ وہ بھی اپنے لوگ، جیسے کھالوں کا موضوع آتا ہے یا رمضان کا موضوع آتا ہے، تو اس وقت ہم بیٹھتے ہیں کہ کوارڈینیشن کرتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ کوئی تیسرا شرپسند اس سے فائدہ اٹھائے اور کراچی کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے ہمیں لڑائے. تو ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پہ کوئی لڑائی ہو، کیونکہ پہلے ہی آپ کی انڈسٹریاں شفٹ ہو رہی ہیں پڑوسی ممالک کے اندر، پہلے ہی آپ کے معاملات بہت خراب ہیں. آپ چاہتے ہیں کراچی میں امن رہے، کراچی میں امن رہے، بھرپور طریقے سے امن رہے. اور آپ جو ہے اس میں کسی قسم کے جو الزامات لگتے ہیں کہ آپ حقیقی کے کارکن آپ کے پاس آ گئے تھے، یا اسلحہ جو ہے آپ کے کارکنوں کے پاس ہے، ملیٹنٹ ونگ آپ کے پاس ہے، ان سب چیزوں کی نفی کرتے ہیں. بالکل ہے. اب وہ اصل میں اب تو اوپن ہے، اب تو میرے خیال ہے اب تو اس موضوع پہ ہمیں گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ اب تو شامل ہو گئے، ریٹرن ہو گئے. ٹھیک ہے. 12 ربیع الاول جو ہے سر بالکل سر پہ ہے، سامنے ہے. اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ تھوڑا سا اجتماعات میں وہ تعداد نہیں ہے جو پچھلے سال رہی ہیں، کچھ کمی محسوس ہو رہی ہے ابھی تک. آگے جو ہے جو اجتماعات آ رہے ہیں اس میں ایک چیز جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا، ٹیکس دو، ساری چیزیں کرو، تو یہ جو اتنی لائٹس کا استعمال ہوتا ہے اور جو اتنی میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں، خیر سب مبارک ہیں، سب احترام کے قابل ہیں ہمارے لیے، لیکن اس میں جو چوری کی لائٹ استعمال ہوتی ہے، کنڈے ادلتے ہیں، اس پر چچرے ایک فیصلہ تو کریں نا آپ، سیاسی طور پہ آگے ہیں. اس میں یقیناً ہمارے بزرگوں کا بھی فیصلہ ہے، سب کا فیصلہ ہے
کہ اس نیک کاموں کے اندر اس طرح کی بجلی کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. یہ اس کے اوپر اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور ٹریفک جام جو ہو جاتا ہے مین روڈز پہ جو اجتماعات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اجتماعات ہیں ابھی تو ورکنگ ڈیز کے اندر خاص طور پہ ہم خالی اس چیز کو فوکس نہ کریں نا. ہم زندگی بھر مظاہرے کا بھوک کے نام پر, افلاس کے نام پر, بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے نام پر, دیگر اور معاملات کے بھی ہوتا ہے, لیکن جب ایک معتبر مہینہ آتا ہے, ایک مبارک مہینہ آتا ہے, تو اس کے اوپر ہمارے اندر بہت سارے سوالات جنم لینے لگتے ہیں. تو ہماری محبت عقیدت اس وقت کہاں چلی جاتی ہے کہ ہم 14 اگست میں 23 مارچ میں 6 اگست ہم اس لیے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کیونکہ آپ اسلام مذہبی ایک آرگنائزیشن ہیں, تو آپ پہ زیادہ فرض بنتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو سبق دیں, وکیلوں کو یا سیاسی اور جماعتوں کو, کہ بھائی دیکھیں ہم نے ٹریفک جام بھی نہیں ہونے دیا, ہم نے جو کنڈے کی بجلی بھی استعمال نہیں کی, ہم نے جو ساری چیزیں صحیح کی ہیں اور ہم صحیح گائیڈ لائن پہ چل رہے ہیں, ان کو فالو کریں. تو وہ ہے ہمارا عمل ہے نا. ہم اب دیکھ رہے ہیں, ہم نے کل بھی اس کا بلکہ تقریر کے اندر بھی ہم نے ذکر ان باتوں کا کیا, ان گفتگو کا کیا کہ یقیناً ہمارے اندر ہمیں اپنے سادگی اپنانی ہوگی. اگر ہم کسی کنٹری کی ترقی دیکھتے ہیں تو وہاں ان کے لوگوں کے اندر عمل تھا, ان سے اپنے ملک کی محبت تھی, اپنا پیار تھا, تو لہٰذا ہم وہ طریقے تو اپنا رہے ہیں. اور یہ مقدس ماہ مبارک مہینہ آتا ہے, یقیناً یہ آئے تو ان کا وہ سبق ہے, اس لیسن کے لیے تو ہم یہ سب کام کرتے ہیں. اور یہ 11 اور 12 کو یہ اس کا ہوتا ہے پروگرام. اور یقیناً گورنمنٹ جو ہے وہ 11 ربیع الاول کو ہمیشہ سے عام تعطیل دیتی آئی ہے. آپ کے توسط سے KSC والوں سے بھی یہ درخواست ہم کریں گے, کیونکہ یہ مقدس مہینہ ہم سب کے لیے, تو وہ بھی اپنی اس کے اندر اپنا حق ادا کریں اور فری بجلی فراہم کریں, بجلی فراہم کریں. ہم دوسرے معاملات, اور عام تعطیل کا بھی تک اناؤنس نہیں ہوا ہے 11 ربیع الاول کی, اور ایک جیسے ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر تعطیل کا اعلان کرتے ہیں, تو 11 ربیع الاول کو بھی عام تعطیل کا اعلان کیا جائے. اور لوڈ شیڈنگ, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو 9-10 محرم کی کیونکہ 2 چھٹیاں ہوتی ہیں, تو اس کے مقابلے کے لیے آپ ہمیشہ ان 2 چھٹیوں کا بولتے ہیں. نہیں, یہ نہیں ہے. اصل میں لوگ جشن کی تیاری کرتے ہیں, تو ایک دن پہلے اگر موقع مل جائے گا, چلیں اس دفعہ تو ویسے ہی بہت سے لوگ جو چھٹیوں کا انتظار کرتے ہیں ان کے لیے 12 ربیع الاول کی چھٹی بھی گئی, اور 5 فروری کشمیر ڈے کی بھی چھٹی گئی, سب کچھ اتوار کو. خیر, ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے. سرور اعجاز قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آج. ہمیں اب تبدیلی جو ہے وہ اپنے اندر لانی ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ ایک بہت بڑا عملی طور پہ ہم جو ہے اپنے اندر لے کر آئیں. اور جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت کو دیکھتے ہیں تو عدل و انصاف, صبر و قناعت, جود و سخا, اثار و قربانی, ایفاء عہد, حسن معاملات, بے شجاعت, خاکم الانصاری, رحم و کرم, علم و ذوق, درگزر, عزم و استقلال, لاتعداد چیزیں ہیں. اس طرح بھی ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. ناظرین, کل آپ سے پھر ہم ملاقات کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.